دوبارہ جو ہے وہ اسی بات کی طرف مڑ کر آ رہے ہیں، وہ یہ کہ بھائی ہدایت کو پانے کی کوئی قیمت ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ وہ چیز جو ہے وہ اتنی ہی سستی ہوتی تو بہت سارے لوگ اس پر آ جاتے۔ جنت کو پانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بس یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے جو پہلے گزرے تھے، ہدایت مراد ہے تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کا دم بھرا تھا، جنہوں نے اللہ کی وفاداری کا اعلان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس جہان میں جس کو اللہ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ رنگینیوں سے بھر دیا ہے محض آزمانے کے لیے، تو وہ لا محالہ تم کو آزمائے گا اور تمہاری سچائی کو ضرور جانچے گا کہ تم کتنے سچے تھے۔ تو تم پر وہ حال نہیں آیا جو تم سے پہلے ہدایت والے لوگوں پر آتی رہی۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مستہم البأساء والضراء، یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بأساء جو ہے یہ جو مالی معاشی تنگی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہی اہل حق کو پیش آتی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو جو ہے سب سے بڑھ کر وہ پہلے مطلب ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یار یہ تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیوں کر رہے، سود کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں یار تم ہمیں بھوکا مارنا چاہ رہے ہو، یا بھوکے تو تم مر رہے ہو، تمہیں ہم اس سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا استحقاق دلوانا چاہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں جو ہے وہ قبول۔ بہرحال یہ کہ بأساء جو ہے یہ مالی دشواریاں، مالی تنگیوں کو کہتے ہیں، برے حال، بدحالی۔ والضراء یہ جسمانی جو تنگی ہوتی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، اذیتیں، عقوبتیں، یہ بیماریاں، اس کو ہم ضراء کہتے ہیں۔ تو ان کو ایسی مالی اور جسمانی جو دشواریاں تھیں پیش آئیں، وَزُلْزِلُوا ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر، یہاں تک کہ رسول بول پڑا اور ان کے ساتھ کے جو وہ بہت اعلیٰ جو لوگ، وہ تک جو ہے وہ بول پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی یہ نصرت آئے گی کب؟ تو یہ اعتراض کے طور پر نہیں، معاذ اللہ کہ وہ اعتراض کے طور پر کہیں گے، یعنی آدمی حالات سے اتنا زیادہ تنگ آ جاتا ہے اور اتنا وہ کارنر ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے جس پر ان کو یقین ہوتا ہے، اس کو پھر وہ بکثرت آوازیں دینے لگ جاتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہو یقینی طور پر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت بہت قریب ہے۔ جو لوگ یوں مقابلے کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی پھر اپنی نصرت لے آتا ہے، اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس ماحول میں اتر رہا ہے چند ہی سالوں کے اندر وہ حالت بدل دی۔ کہتے ہیں یہ جو پیک تھا یہ غزوہ احزاب تھا، حتیٰ کہ غزوہ احزاب جب وہ بھاگ رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا اس کو کہ یہ آخری بار تھی، اب ہم ان کے پیچھے جائیں گے، یہ بس انہوں نے ہم پر چڑھائی کرنی تھی تو یہ آخری حد تھی۔ تو یہ کتنی دیر لگی؟ چند سال لگے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو نصرت دے دی۔ تو یہ ہے اہل حق کا ایک زندہ جیتا جاگتا کردار۔ اچھا، یہ جو ہدایت یافتہ لوگوں نے جو ایک اپنا برقرار رکھنا ہوتا ہے، یہاں دو خصوصی طور پر باتیں آگے آ رہی ہیں، ایک ہے انفاق اور ایک ہے قتال۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے جس امتحان میں، جس آزمائش میں پورا اترنا ہوتا ہے۔ تو ایک فرمایا کہ یہ تم سے انفاق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر ہو وہ خرچ کر لو، وہ تو بات نہیں ہے، مگر ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہونا ہے۔ تو یہ والدین کے لیے، اقربین، یتامہ، مساکین اور ابن السبیل، یہ جو راہگیر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ یہ جو عمومی صدقہ ہے یا عمومی جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو آپ خرچ کرتے ہیں مال، یہ اس کے حوالے سے ہے، ورنہ جو مخصوص صدقہ یا زکوٰۃ جسے آپ کہتے ہیں وہ آپ والدین کو نہیں دے سکتے، ایسا ہی ہے نا؟
یہ بلکہ جو اصول ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ جس کا نفقہ آپ پر فرض ہے اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. تو آپ اولاد پر زکوٰۃ نہیں لگاتے، اور اولاد جو ہے وہ اپنے والدین پر زکوٰۃ نہیں لگاتی، کیونکہ ان کا خرچہ ایک دوسرے کے ذمے ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ عمومی خرچ کی بات ہو رہی ہے، اور عمومی خرچ جو ہے وہ شریعت نے جا بجا اس کی تاکید کی ہے. اچھا، یہاں جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ جو ایک توازن ہے، یہ ایک خودکار عمل بناتی ہے. اس آیت میں جو انفاق کا ذکر ہوا ہے، یہ معاشرے میں جو خود انحصاری ہے، اور معاشرے کے جو کھاتے پیتے طبقے ہیں وہ معاشرے کے محروم طبقوں کو براہ راست سنبھالیں. یہ خاص طور پر آج کے دور میں جو ہے نا، یہ چیز کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو فارمیٹ دیا ہے نا، وہ ہے اسٹیٹ سینٹرڈ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جناب آپ اسٹیٹ کو ٹیکسز دیں، پھر اسٹیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہاں کون غریب ہیں، کون ضرورت مند ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ دے گی. یہ ہے ماڈرن تصور. یہ جو انفاق کا ہے نا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے رشتہ داروں کے اندر جو تنگ دست اور محروم ہیں، وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آرڈیننس سے ان کو آپ کی ذمہ داری بنا دیا ہوا ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس کچھ مال ایسا ہے جو لوگوں کو دیا جا سکتا ہو، آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہے، تو آپ کو ان کو سنبھالنا ہے. آپ کے ماحول میں جو یتیم ہیں تو بھی آپ یہ جو جماعت ہے یہ بطور مجموعی جتنا کسی کے قریب ہے تو وہ ان لوگوں کو سنبھالے. یہ ایک بہت ہی فطری اور خودکار اور بے ساختہ انتظام ہے. اس میں کبھی نہیں ہے بھی اسٹیٹ کرپٹ ہو جائے، ہوتی نہیں ہے اسٹیٹ کرپٹ. اسٹیٹ کرپٹ ہو جائے، آپ ٹیکس دیں. ٹیکس جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ مطلب سرکاریں کیا کسی کا نام لینا تو ایک ہو تو نام لیں آپ. اچھا، تو وہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو آپ جو ٹیکس دیں، ٹیکس جو ہے وہ دوسرے کھا جائیں. تو یہاں پر آپ کیا کریں؟ اچھا، یہ جو بندوبست ہے کہ جی پڑوسی جو ہے نا، شریعت اور رسول اللہ نے ایک بار کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ بالکل کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ اتنی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ جو بندہ جو ہے وہ رات کو سیر ہو کر پیٹ بھر کر سویا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا تھا. تو اب یہاں جو بندوبست کر دیا ہے کہ ہر محلے میں لوگ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوں، یہاں کون سی کرپشن ہونی ہے؟ آپ ذرا مطلب یہ دیکھیے نا، وہ ہر رشتہ داریوں میں تقریباً یہی ہوتا ہے، جو بھی کوئی 10 20 30 40 فیملیاں آپس میں ملی جلی رشتہ دار ہوتی ہیں، ان میں کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں. تو یہ خود ہی کر دیا کہ پانی جو ہے نا اپنا لیول ضرور بضرور برابر کرے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ امیروں کے پاس جتنا ہے وہ سارا کچھ دے دے، لیکن خاصا جو ہے نا وہ خیال رکھیں کہ ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا وہ ذلیل نہ ہو. اور اگر کسی کا رشتہ دار ذلیل ہو رہا ہے اور یہ بندہ مالی حال، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پڑھا یہ ایک نیچرل ہے. اچھا، اس کے اندر تعبد ہے، اس کے اندر بندگی اور عبادت اور خدا کو پانے اور خوش کرنے کا وہ جو ہے. تو محلہ بیسڈ، ٹھیک ہے، اور کنبہ بیسڈ جو ہے، یہ ایک ایسا کمال کا ہے کہ اس کے اندر آپ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ایک توازن ہوتا ہے. تو یہاں ایک مساوات ہوتی ہے. مساوات مغربی معنی میں ہم نہیں کہہ رہے اور نہ ہم اس کے قائل ہوتے ہیں. تو یہ ہے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کا جو ماننے والا معاشرہ ہے اس کی ایک تصویر دینا. بہت بڑی بات ہے. ہدایت یافتہ معاشرہ، ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، ہدایت یافتہ معاشرہ وہ کبھی نہیں ہوتا ہے جس میں کسی کے 60 ہزار مربع زمین ہو اور کسی کے پاس جو ہے نا وہ سر چھپانے کے لیے وہ جگہ نہ ہو اور کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے. ہر بندہ ریاست اسٹیٹ کھا گئے. بھائی تو اسلامی اس پہ ہو، مطلب یہ چکر ہی نہیں ہے، یہ چکر ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ایک حد تک ہوتا ہے جی اسٹیٹ، اب اسلامی جماعتیں بھی جو ہے نا وہ اسٹیٹ جب جو کچھ ہو جائے اسٹیٹ حکمران اسٹیٹ. بھائی مسئلہ اسٹیٹ اور حکمران کا ایک حد تک ہی ہوتا ہے. یہ تو سارے کا سارا جو ہے نا یہ اس کو آپ کہیے یہ سماجی تعطل ہے ہمارا.
ہمارا یہ سماجی تعطل ہے، ہمارا یہ جو سوشل انیبلٹی ہے، یہ تو وہ چکر ہے، یہ تو قرآن مجید کے بہت سارے احکام پر. یہاں میں آپ سے جیسے پہلے کہا تھا، مسجد جو ہے نا، مسجد یہاں لوگوں کی خوشحالی کی ضمانت ہے. مسجد اگر مسجد ہو نا، مسجد لوگوں کی خوشحالی کی بھی ضمانت ہے، مسجد لوگوں کی جو ہے نا وہ ہدایت کی بھی ضمانت ہے. ایک مسجد ہی بہت کچھ ہو جاتی ہے. تو ہمارے بہت سارے حالات ایسے ہو، بسا اوقات جو سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے. یعنی ایک حقیقت، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے. وہ چڑھایا، وہ ادھر گیا، اس نے مار دیا، وہ کر گیا، تو ہوتا رہا. تو معاشرہ جو ہے اس وجہ سے کہ معاشرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے یہ جو مظاہر تھے اور احکام پر عمل کرنا، تو ہدایت یافتہ امت جو ہے بوجوہ یہ خود کفیل ہوتی ہے، بوجوہ یہ خود کفیل ہوتی ہے. اس کا بس بہت کم ہوتا ہے جو کسی سینٹرل گورنمنٹ پہ اور اسٹیٹ کے جو ہے نا سارے اداروں پر وہ کہتے ہیں یہ خامخواہ قوانین میں بنا کر یہ مار دی ہے. اور یہ ابھی بھی یہ چند مغربی ملک ہیں، اور وہ محض اس وجہ سے کہ وہ استعمار جس کا فنومینا کا نام ہے، 200 سال تک انہوں نے ان قوموں کو غلام بنایا، اور اس کی وجہ سے ان کی مالی حالت اچھی ہو گئی ہے. تو وہاں کا غریب بھی جو اس کو جا کے وہ فوڈ سٹیمپس لے آتا ہے، وہ فلاں کر لیتا ہے، اس کو بے روزگاری کا الاؤنس ملتا ہے. تو یہ نخرے جو ہیں وہ یہ ایک ایسی قوم میں ہو سکتے ہیں جس نے بہت ساری قوموں کا خون نچوڑنا ہو. تو اس کے جو ہے نا وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ایک امریکی بچے کے منہ پر جو ہے نا وہ مسکراہٹ لانے کے لیے 100 تھرڈ ورلڈ کے بچوں کو رلانا پڑتا ہے. تو وہ اس ایک بچے کو ہنسانے کے لیے 100 بچے روتے ہیں. تو یہ ہے جو اسٹیٹ گورنڈ یہ جو لوگوں کی کفالت ہے. تو یہ کمال دیکھیں کہ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے ہدایت یافتہ معاشرہ. تو ہدایت یافتہ معاشرے کا ایک تو بہت بڑا میدان جو ہے نا وہ یہ کر دیا کہ یہ سب لوگ مل کر ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خالصتاً تعبد، عبادت، بندگی اور اللہ رب العزت کی محبت اور اس کو پانے اور اس کو پوجنے کے ایک ذریعے کے طور پر. اچھا، تو کہا کہ دیکھو جو خیر جتنی تم خرچ کرو گے یہ باقاعدہ اللہ کے ہاں درجے پانے کا میدان ہے. تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے. اور دوسری جو بات بتائی وہ ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اور اب دیکھو کہ تم پر جو ہے نا قتال جو ہے وہ فرض کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے سورۃ البقرہ خصوصی طور پر یہ جو تشریعات ہیں اس میں آئی ہے، احکام کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. یہ کتبہ جو ہے یہ کتنی بار آ رہا ہے؟ یہ تیسری بار آ رہا ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے. پہلے کیا کہا تھا؟ کتب علیکم القصاص، پھر کہا کتب علیکم الصیام، جو آج اللہ کا شکر اس مہینے میں ہم رکھ رہے ہیں، اور پھر کہا کہ کتب علیکم القتال. تو اب یہ جو ہے یہ کون بتائے ان لوگوں کو کہ یہ جو سیام میں پورا کر رہے ہیں دین، سیام جو ہے نا وہ، اور یہ جیسے کتبہ ادھر ہے جیسے ایسے کتبہ ادھر ہے، تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس کو تو بات بھی نہیں کرنی، ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو وہی قرآن ہے. اور ماشاءاللہ یہ مقابلہ حسن قرات میں آپ کو تو یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے. مقابلہ حسن قرات جو ہوتا ہے اس میں کتب علیکم القتال بھی پڑھی جاتی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ قرات ہی کرنی ہے نا، تلاوت ہی کرنی ہے. اور وہ مہمان خصوصی نے انعام دے دینا ہے، یہ سب سے اچھی تلاوت اس نے کی تھی. اور یہ آیت بھی بھگتا دینی ہے، کتب علیکم القتال. تو بہرحال یہ جبکہ تمہیں ناپسند، ظاہر ہے سب سے مشکل جو فریضہ ہے، حقیقت ہے کہ اسلام کے فرائض میں وہ یہی ہے، قتال. یہ جو عملاً قتال وہ تو بے حد مشکل، چیلنجنگ ہے. اس کی صرف حمایت کرنا اور اس کی تائید کرنا یہ دل گردے کا کام ہے. اچھا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت ساری ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اس میں بڑی ہی خیر ہو تمہارے لیے، اور وہ ہے تمہارے لیے خیر لکم، تمہارے لیے ہی خیر ہے وہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو بہت ہی چاہتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے اس میں کوئی نقصان ہو، دنیا کا یا آخرت کا یا دونوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھروسہ کرنا. اور چیز جو ہے نا مجھے سمجھ آ جائے، سائنٹیفک بنیادوں پر ثابت ہے، یہ جو احکام کے ساتھ یہ کہ واللہ یعلم، او بھائی اللہ تعالیٰ
شریعت دیتا ہے بنیادی طور پر ان چیزوں میں جس میں انسان فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے سائنٹیفک بنیادوں پر سمجھ آنی چاہیے کہ یہ فلاں چیز کیوں ہے، فلاں چیز کیوں ہے، فلاں چیز کیوں ہے، اور ایک لمبی کوشش بھی لوگ کر دیتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں یہ کیوں ہے، فلاں چیز حرام کیوں ہے. یہ سب یہ ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں دانشور صاحب، اور وہ جو ہے نا وہ اپنی وہ اس کا جو ہے وہ اینک لگا کے جناب آپ مجھے بتائیے فلاں چیز حرام کیوں. اور یہ دانشور اصل میں یہ یوں ہے اور یوں ہے، جیسے دانشور نے اس کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دانشور ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس وجہ سے بھائی ایک حد تک سمجھ آ سکتی ہے کہ جی فلاں چیز کو حرام ہے یا فلاں چیز فرض ہے، مگر اس سے بڑھ کر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. او بھائی اللہ جانتا ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اتار کر ایسے امور میں فیصلہ کر دیا ہے جس میں قیامت تک کے لیے تمہاری عقول سر پٹکتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر. کوئی فیصلہ کرنے والا ان معاملات، شریعت اس چیز کا نام ہے. شریعت جو ہے وہ محض یہ نہیں کہ کوئی دانشور آیا ہے اور اس نے لوگوں کو ایک جو ہے نا بڑی پتے کی بات بتا دی ہوئی ہے. وہ جو لوگوں کو پتے کی بات چل سکتی ہے نا، اس کا دائرہ اللہ نے ویسے ہی کھلا رکھا ہوا ہے، وہ آپ کر لیجئے. یعنی شریعت تو وہاں فیصلے کرے گی جہاں تم فیصلے نہیں کر سکتے تھے. البتہ جہاں تم فیصلے کر سکتے ہو وہاں تمہاری عقل بہت، شریعت اس کو ریگارڈ کرتی ہے تمہاری عقول کو. بسم اللہ لاؤ، زور لگا دو انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، جو عقول کا استعمال کر سکتے ہو کرو. بہت اچھی بات ہے. اور خود یہ جو کلام اترا ہے یہ بھی عقول کا جو ہے وہ متقاضی ہے. عقول کو اس کی کھلی دعوت ہے، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون. یہ سارا قرآن مجید جو ہے عقول ہی کے لیے. لیکن البتہ یہ کہ عقل کا انڈیپینڈنٹلی، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹلی اور ایبسولوٹلی چیزوں کا فیصلہ کرنا یہ اس عقل کے لیے ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے اس عقل کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ یہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یہ کہے کہ مجھے قائل کرو اور مجھے ایکسپلین کر کے دو کہ یہ چیز فرض کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے، یہ ٹھیک کیوں ہے، یہ غلط کیوں ہے. سب سے بڑی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے. اور صحابہ کے لیے یہ بہت کافی ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے، اللہ نے اس بات کو حرام کیا ہے. اللہ جو کہ اس عقل کا اور اس کھوپڑی کا خالق ہے. یہ کھوپڑی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کرے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس کا اندازہ کرے کہ اس کا علم کتنا ہوگا اور اس کی دانائی کتنی ہوگی. اچھا، تو اس وجہ سے کہا کہ اللہ کے علم کو پر جو ہے نا وہ بھروسہ کرنا اور اس کی جانب اشیاء کو لوٹانا. آپ نے وہ دیکھا ہے ایک کتنی خوبصورت بات ہمیں احادیث میں اتنی ملتی ہے جس کی حد نہیں. سیرت کے جو وقائع ہیں کہ ہر جگہ پر صحابہ سے بات پوچھے اللہ و رسولہ اعلم. یہ ہوتا ہے ایمان، اللہ و رسولہ اعلم. اللہ بہتر جانے، یہ اللہ کا رسول بہتر جانے، ہم کیا جانیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں جو بظاہر یعنی ہم جیسے ہوتے ہیں فٹافٹ بتانا کہ میں بتاتا ہوں نا یار تمہیں مائک تو ادھر کرو ذرا دیکھو، پھر میں کتاب پوری لکھ دوں گا، وہ کر دوں گا، جناب تم پڑھو تو صحیح ذرا. وہ صحابہ جو ہیں کیا خیال ہے ان کو سمجھ نہیں ہے، چپ ہو جاتے ہیں، خاموش. اللہ اور اس کا رسول وہ زیادہ بہتر جانے. تو یہ ہے کہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف لوٹانا اور اس میں پورا اعتماد ہونا، بندے کو پورا کانفیڈنس ہونا. یعنی صحابہ تھے جن کو پتہ تھا اللہ کی شان کیا ہے. تو یعنی اور یہ عقل بتاتی نہیں ہے کہ یہ جو اتنی سی کھوپڑی میں جو ایک چھٹانک کی عقل جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، تو وہ جس نے جہان بنایا ہے، کیا خیال ہے اتنا بڑا جہان بنانے والا جو ہے یعنی اس کے پاس تو معاذ اللہ کوئی عقل نہیں ہے. اس کی جو دانائی ہے اس کا کیا اندازہ ہوگا. یہ عقل جو ہے دراصل تو اس بات کا، یہ عقل اس کی عقل سے کے ساتھ تصادم کرنے کے لیے نہیں تھی. یہ عقل جو ہے اس کی دانائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ خوبصورت بات کی گئی کہ یہ جو عقل ہے یہ اس کا احاطہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے پائی ہے، کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے بھی عقل ضروری ہوتی ہے، تو اس کے لیے. تو بہرحال یہ آگے جو ہے وہ یہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ جماعت بھیجی تھی مجاہدین کی. تو ان سے جو ہے وہ صورتحال ایسی ہوئی کہ ان کو ایک کارروائی کرنی پڑی. وہ رجب کے مہینے میں ہوئی جس میں ایک قتل ہو گیا اور کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر کے تو مدینہ لے کر آئے، جس پر وہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا وہ ماہ حرام کی حرمت کو پامال کیا ہے. تو اس میں کہا کہ بلا شبہ اسلام نے اس پر بے حد زور دی ہے کہ حرام مہینوں کی
حرمت کا خیال رکھا جائے. لیکن ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ جو تم نے ادھم مچا رکھا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے. جو تم نے اسلام کے ساتھ محاذ آرائی کی ہے اور جو ظلم کا بازار گرم کیا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے ایسے گھروں سے نکالا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل. یہ جو فتنہ جو ہے لوگوں کو تم فتنے میں ڈال رہے ہو یہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ کسی آدمی سے, اور وہ بھی بچنے کی پوری کوشش کے باوجود اگر کوئی کارروائی اس سے ایسی ہو گئی ہے تو وہ کہاں اور تمہارا یہ کہاں. اچھا, یہاں ایک بہت اہم بات کی گئی ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے. کب تک؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, جب تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہ کر لیں. یہ ایسی قرآن مجید نے کوئی پتے کی بات نہیں چھوڑی ہے. اب اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ محض اپنی جہالت سے اور قرآن مجید سے اعراض سے مار کھانا تو اس کا کیا حال ہے. یہ بتا دیا ہے کہ یہ تم سے ابھی کی بات نہیں ہے. ولا یزالون, یہ ایک عربی کا ایک محاورہ ہے. لا یزالون کا مطلب ہے کہ یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے, ہمیشہ یہ ہوگا کہ یہ تم سے, اور اس وقت تک یہ جب تک کہ تمہیں مرتد نہ کر دیں اگر ان کا بس چل جائے. ان استطاعوا, اور یہ یاد رکھ لو کہ جو بندہ مرتد ہوا اپنے دین سے اور وہ اس حالت میں مر جائے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور پکا وہ جہنمی ہوتا ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور یہ جو آیت ہے بالکل جھنجھوڑ دینے والی, یہ جو 218 آج کی آخری آیت جو ہم پڑھیں گے, دیکھو وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرتیں کیں اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, یہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ آیت جو ہے نا, بس اس کو پڑھ کے بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس آیت سے آگے وہ گزرے تو گزرے کیسے. یہ جو ہے نا ہمارے خیال میں یہ یہاں جو ہے نا وہ دعوی ایمان اور کچھ نمازیں پڑھ کے اور تسبیح پھیر کے اور کچھ اور میٹھے کچھ جو فرائض ہیں وہ ادا کر کے تو سمجھا کہ جناب جنت کری ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہاں پر نماز روزے کا ذکر نہیں کیا ہے, وہ پہلے ہو گیا ہے. کہا کہ ایمان اور ہجرت کے راستے جو دیس نکالے پاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, وطن تک کو قربان کرنے تک چلے جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, تو یہ ہیں جو امیدوار ہیں در حقیقت اللہ کی رحمت کے, جو اللہ کے تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اللہ کا غفور رحیم ہونا دیکھیں یہاں پر ذکر ہوا ہے. یہ ایک ہم نے بھی دیکھا ہوگا نا, ہمارے لوگ ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, تو ایک ان کو یاد پوری قرآن مجید سے ایک آیت یاد ہے, واللہ غفور الرحیم. دیکھو مطلب وہ جب بھی ہو یار اللہ غفور رحیم ہے. اب ذرا تھوڑا سا اندازہ کر لیجئے واللہ مطلب ہے کہ کس مقام پر یہ واللہ غفور رحیم, ان لوگوں کے لیے اللہ غفور ہے. سبحان اللہ. جو بندے اتنا اللہ کا پاس کرتے ہیں اس کے لیے پوری دنیا کو الٹ دینے کے لیے تیار ہیں. مغفرتیں اللہ کی ان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت کا استحقاق جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے. اچھا, یہاں پر جو یہ کتب علیکم القتال کا جو ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہ اہل سنت کے جو عقیدے کی کتب ہیں ان میں تقریباً جو بھی ٹیکسٹ ہے, جو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ ہے نا عقیدے کے, اس میں تقریباً جو بھی کوئی ٹیکسٹ ہوگا اس میں ایک بات جو ہے نا وہ لکھی ہوگی کہ والجہاد واجب یا والجہاد ماض الی یوم القیامہ, کہ جہاد قیامت تک کے لیے فرض ہے. یہ جو کہ یہ وہ ایک خاص مخصوص وہ تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کیا تھا, یہ کوئی شریعت نہیں ہے. تو نہیں کہاں سے, جو ہمارا جو سٹینڈرڈ ٹیکسٹس ہیں وہ یہی ہے کہ جہاد جو ہے وہ قیامت. اچھا, یہ بخاری اور مسلم میں اس مضمون کی احادیث آئی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اس پر ایک جماعت میری امت کی قتال کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے, اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. یہ غالباً ابو داود اور مسند احمد کی حدیث ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یقاتل آخرهم المسیح الدجال, میری امت کا وہ جو گروہ ہے جو قتال کرتا رہے گا, امت دین کے دشمنوں سے لڑتا رہے گا, ان کا جو آخری حصہ ہوگا یہاں تک کہ وہ مسیح دجال سے قتال کرے گا. تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ اس امت کے اندر قتال ہوگا. تو جو قتال کو جو فرض کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے شریعت ہے.
اور خود بنی اسرائیل کے اندر جو قتال ہے وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی قتال ہوا ہو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ تورات سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صدیوں بعد تک قتال ان کے ہاں فرض رہا تھا. تو یہ ہے قتال کی شریعت. تو یہاں ہمارا آج کا یہ مضمون جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.